بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ 12 جنوری کی رات کو جب ہم نے غیر اعلانیہ غلامی کی زنجیریں توڑی اور پاکستان کے ظالم اداروں کے قید سے آزادی حاصل کر لی تو یہ پاکستانی فوج اور اداروں کے لیے یقینی طور پر بہت بڑا جھٹکا تھا۔ ایک دن اور ایک رات کی مسلسل سفر کے بعد ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئے تھے جہاں مجھے یہ تسلی تھی کہ اب انشاءاللہ ہم محفوظ ہیں۔ میں نے واٹس ایپ پر ایم آئی کے خیبر ڈیٹ کے لیے کمانڈنگ افسر کرنل رضوان کو کال کی۔ یہ کرنل رضوان ان کا کوڈ نام ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گارڈز وغیرہ کو واپس بلا لیں اور ہم نے تمہارا وہ قید خانہ خالی کر دیا جس میں تم نے ہمیں بلا وجہ قید کر دیا تھا۔ تو کرنل صاحب کی لا علمی کا سن کر مجھے حیرانی ہوئی کہ نمبر 1 ہونے کے دعوے داروں کو ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کا قیدی ان سے فرار ہو گیا ہے۔ کرنل صاحب نے خوب منت سماجت کی اور ان کی اس منت سماجت کو میں نے خوب انجوائے کیا، اس لیے کہ یہ فرعون نما شخص ہماری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ ان کے اس انداز کو دیکھتے ہوئے ان سے کہا کہ کرنل صاحب، آج جس لہجے میں آپ بات کر رہے ہیں پہلے اس لہجے میں بات کرتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ان سے رابطہ منقطع کر دیا اور اپنا سفر شروع کر دیا۔ راستے میں جہاں ہم رک جاتے تھے وہاں پر واٹس ایپ کو دیکھ لیتا تھا جس پر زیادہ تر کالز اور رابطے ملٹری انٹیلیجنس کے افسران کے آئے ہوتے تھے۔ 5 دن کے سفر کے بعد مجھے ایک دوست نے ایک انڈین اخبار کا لنک بھیجا کہ یہ بات میڈیا میں آ گئی ہے۔ میں نے فوری طور پر اس بات پر کوئی تبصرہ اس لیے مناسب نہیں سمجھا کہ پہلے مجھے اپنے منزل تک پہنچنا تھا، خود کو محفوظ بنانا تھا، اس کے بعد ہی کوئی رد عمل دینا تھا۔ تو 22 دن کے بعد میں نے اپنے مطلوبہ منزل تک پہنچنے کے بعد وہاں پر 2-4 دن کی سیٹلمنٹ کے بعد ایک آڈیو پیغام جاری کیا جو آپ سب لوگوں نے سنا اور وہ سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہو گیا۔ میرے آڈیو کے بعد فوج اور اداروں نے پہلے خاموشی اختیار کی اور پھر فرسٹریشن میں آ کر پاکستانی میڈیا کو کہا کہ میں کسی حساس آپریشن کے دوران فرار ہو گیا ہوں۔ یہ سراسر جھوٹ تھا کیونکہ میں نے ان کے ساتھ کسی بھی آپریشن میں حصہ نہیں لیا تھا اور نہ میرے پاس تنظیم کے ٹھکانوں کا پتہ تھا، کیونکہ میرا تنظیم کے اندر رول سیاسی تھا اور میں ایک میڈیا پرسن تھا۔ ایسی معلومات میرے پاس ہونا ناممکن تھا۔ تنظیم کے سٹرکچر کے مطابق متعلقہ شعبے کے امیر کے علاوہ آپریشن معلومات کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ جھوٹ پھیلا کر پاکستان کے اداروں نے اپنی ناکامی چھپانے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہے اور یہ ان کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان تھا۔ سوشل میڈیا پر یہ سوالات شروع ہو گئے کہ میں کیسے فرار ہو سکتا ہوں، لہٰذا اس افواہ نے جنم لیا کہ مجھے چھوڑا گیا ہے۔ یہ بھی اداروں کی کوشش تھی کہ وہ اپنی ناکامی کو اسی طرح چھپائے۔ میں آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے۔ میں نے خود کو ملٹری انٹیلیجنس کے حوالے کیا تو ہمیں پشاور منتقل کیا گیا جہاں ہماری خدمت کی ذمہ داری خیبر ڈیٹ کے حوالے کی گئی جو ملٹری انٹیلیجنس کا خیبر ڈیٹ تھا۔ اس وقت خیبر ڈیٹ کے لیے کمانڈنگ افسر کا نام کرنل عمر تھا اور وہ بٹ صاحب کے نام سے بھی مشہور تھے، جبکہ ملٹری انٹیلیجنس کا پشاور میں جو کمانڈر تھا اس کا نام بریگیڈیئر ماجد تھا۔ انہوں نے ہمیں پشاور میں جلیل روڈ پر واقع ایک سیف ہاؤس منتقل کر دیا جو 7 ڈے چرچ کے قریب تھا۔ وہاں ایک کرسچنز کا سکول بھی تھا جسے سینٹ جونز کیتھیڈرل سکول کہا جاتا تھا، جہاں میرا بیٹا محمد عباس خان پڑھنے بھی جاتا تھا۔ وہاں 18 مہینے رہے۔ ہمارے احتجاج کے بعد ہمیں ایک اور گھر منتقل کر دیا گیا۔ یہ گھر کافی بڑا کمپاؤنڈ تھا جو کہ پشاور کے شامی روڈ پر گالف کلب کے بالکل ساتھ، یعنی ہمارے گھر کے بیک سائڈ پر گالف کلب واقع تھی۔ اس گھر کے قریب مسلم کمرشل بینک کا برانچ بھی تھا اور اس گھر کا دروازہ سٹریٹ نمبر 2 کے بالکل سامنے تھا۔ یہ گھر کرائے پر حاصل کیا گیا تھا اور اس گھر کی مالکن کا نام پروین ولی محمد خان تھا۔ اس کمپاؤنڈ نما گھر کے اندر جو معلومات درج تھی اس کے مطابق یہ 1967 میں تعمیر ہوا تھا اور اسے اقبال ولا نمبر 2 کہا جاتا تھا۔ اس گھر میں
ہم فرار ہونے تک رہے۔ جب ہمیں محسوس ہوا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور ہمیں معاہدے کے نام پر قید کر لیا گیا ہے تو ہم نے فرار ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس گھر سے فرار ہونا زیادہ مشکل نہیں تھا کیونکہ گارڈز کو گھر کے فرنٹ گیٹ پر گھر کے اندر ہی تعینات کیا گیا تھا اور گیٹ کے ساتھ ہی گارڈز کے لیے رہائش کے لیے کوارٹر بنا ہوا تھا۔ جہاں ہم رہ رہے تھے وہ گارڈز کوارٹر سے کافی دور تھا، یعنی ہمارے اور گارڈز کے درمیان زیادہ بات چیت بھی نہیں ہوتی تھی۔ ادارے کی طرف سے ایک حوالدار ہماری خدمت کے لیے مقرر کیا گیا تھا جو ہماری ضروریات پورا کرنے کے لیے وہ ذمہ دار تھا۔ وہ بھی گارڈز کوارٹر میں ہی گارڈز کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ بیک سائڈ پر ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جسے تالا لگا کر بند کر دیا گیا تھا۔ یہی راستہ ہمارے لیے بہترین تھا کیونکہ وہاں رہائشی علاقہ تھا اور وہاں سے نکلنا آسان تھا۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے اس دروازے کی کنڈی کو توڑی جائے تاکہ نکلتے وقت کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور 2 دن پہلے یعنی نکلنے سے 2 دن پہلے میں نے وہ رکاوٹ دور کر لی۔ اس سے پہلے ہم نے تعین کر لیا کہ ہم نے جانا کہاں ہے اور جہاں جانا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں کتنا وقت درکار ہوگا۔ اس حساب سے ہم نے منصوبہ بندی کی کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ اگر گارڈ صبح کسی ضرورت کے تحت گھنٹی بجائے اور ہماری طرف سے کوئی جواب نہ ملے تو انہیں شک ہو سکتا ہے۔ اس لیے 2 دن پہلے میں نے گھر کی گھنٹی بھی خراب کر دی تاکہ اگر کوئی گھنٹی بجائے تو اسے لگے کہ گھنٹی خراب ہے، اس لیے ہم ان کی آواز نہیں سن رہے اور ہم باہر نہیں آ رہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں زیادہ وقت ملے تاکہ ان کو خبر ہونے سے پہلے ہم اپنی منزل تک یا تو پہنچ جائے یا منزل کے قریب ہو۔ یہ سب کچھ طے کرنے کے بعد ہمیں سواری کی ضرورت تھی جس کو میں نے آن لائن بک کرائی کیونکہ موبائل تو ہمارے پاس پہلے سے ہوتا تھا، ہم اسے استعمال کرتے تھے۔ تو گاڑی آنے سے پہلے حسب معمول مغرب کے ساتھ میں نے گارڈز کی طرف سارے دروازے بند کر دیے جو روزانہ کا معمول تھا۔ سفر کی تیاری کی اور فوری طور پر کھانا کھایا۔ عشاء کی اذانیں شروع تھی کہ ہم وہاں سے پچھلے دروازے سے نکلے، اور یہ وقت تھا جب گارڈز یعنی ہمارے نکلنے کا جو وقت تھا اس وقت گارڈز کھانا کھاتے تھے اور وہ کمرے کے اندر ہی ہوتے تھے۔ تو ٹیکسی آئی اور اس نے ہمیں حاجی کیمپ اڈے تک پہنچایا۔ وہاں سے ہم نے ایک اور گاڑی بک کی اور اپنی اگلی منزل کی جانب نکل گئے۔ پوری رات سفر کیا، اگلے دن بھی سفر میں گزرا۔ 20 گھنٹوں میں یعنی ہم ایک ایسے مقام تک پہنچ گئے تھے جہاں پاکستان کے حدود ختم ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر آرام کے بعد میں نے جیسے پہلے بتایا کہ میں نے مذکورہ کرنل کو رابطہ کیا تاکہ معلوم کر سکوں کہ وہاں کیا چل رہا ہے، مگر وہاں سب نارمل تھا اور ابھی تک یعنی 20 گھنٹے بعد بھی ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے ان کو بتایا کہ اپنے گارڈز واپس بلا لیں کیونکہ اب وہاں کوئی قیدی نہیں رہتا۔ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ہمارے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا تھا وہ ڈی جی ایم آئی کے خواہش اور اپروول پر ہوا تھا، یعنی اس وقت کے ڈی جی ایم آئی کے خواہش پر ہوا تھا۔ ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے جس افسر کو مقرر کیا گیا تھا اس کا نام کرنل عزیز ہے، جو معاہدے کے بعد ہمیں لینے کے لیے بھی بارڈر پر آیا تھا۔ اس معاہدے میں ایک اور شخص کا بھی کردار تھا جو سابقہ پاٹا میں پولیٹیکل ایجنٹ رہ چکے تھے اور اب بھی بیوروکریسی میں ایک اہم عہدے پر ہے۔ میرا ان سے چونکہ ذاتی تعلق ہے اس لیے میں ان کا نام نہیں لوں گا، مگر ہمیں اس معاہدے پر عمل درآمد کی ضمانت میجر ریٹائرڈ محمد عامر اور ان کے بھائی مولانا طیب طاہری صاحب نے دی تھی۔ جب معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا تو میں نے ان کو کئی دفعہ رابطہ کیا اور انہیں اپنا وعدہ یاد دلایا، مگر اس نے مجھے اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا۔ میرے دل میں ان سے گلہ ضرور ہے کیونکہ انہوں نے ہماری کوئی مدد نہیں کی، اگر وہ چاہتے تو ہماری مدد کر سکتے تھے۔ اس معاہدے میں یہ ساری چیزیں طے ہو گئی تھی کہ ہماری واپسی پر ہمیں امن ہوگا، کوئی کیس میرے خلاف نہیں بنے گا بلکہ پرانے کیسز ختم کیے جائیں گے، مجھے کسی جیل یا ٹارچر سیل میں نہیں رکھا جائے گا، میری مالی مدد کی جائے گی، مجھ پر کوئی معاشرتی یا سفری پابندی نہیں ہوگی، مگر بدقسمتی سے اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ ابتدا میں تو چیزیں نارمل تھی، مگر وقت کے ساتھ اداروں نے ہم سے مطالبات شروع کر دیے
اس کی لمبی فہرست ہے، مگر ایک مطالبہ ایسا تھا جس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں۔ وہ یہ تھا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ ایک ڈیتھ سکواڈ کو لیڈ کریں، اور یہ ڈیتھ سکواڈ ٹی ٹی پی کے سابقہ ممبران جو حکومت کو سرنڈر کر چکے ہیں یا ان افراد پر مشتمل ہوگا جو پاکستان کے حمایت یافتہ جہادی تنظیموں سے وابستہ رہ چکے ہیں۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کو پشاور، مردان اور کوئٹہ میں خفیہ دفاتر بنا کر دیتے ہیں اور آپ غداروں اور ملک دشمنوں کے خلاف کام شروع کر دیں۔ جو لسٹ مجھے دیا گیا تھا اس میں زیادہ تر افراد کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا، اور وہ سب پشتون تھے، جس میں زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کے نام تھے، جن میں کچھ صحافی حضرات کے نام بھی شامل تھے۔ مگر میں نے اس سب کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ جب میں نے انکار کیا تو میرے ساتھ سختی شروع کی گئی، ان لوگوں کے رویے میں تبدیلی آ گئی اور مجھے کہا گیا کہ تم یہ کرو گے تو تمہارا باہر نکلنے کا راستہ آسان ہوگا، وگرنہ یہی پڑے رہو گے۔ مگر میں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ میرے فرار کے بعد ایم آئی نے میرے رشتہ داروں کو مختلف مقامات سے گرفتار کیا، جن میں میرے والد صاحب، 3 بھائی، میرے چچا، کزنز، ماموں، دوست شامل تھے، جو اس دن سے میرے رشتہ دار ہونے کے جرم میں ان کی قید میں ہے۔ وزیر اعظم کو میں نے خط لکھا تھا، مگر ان کی طرف سے جواب نہیں آیا۔ میرے خیال میں ان کو جواب دینے کی اجازت نہیں ملی ہوگی، اس لیے انہوں نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ میری خواہش تھی کہ ایک پرامن زندگی گزاروں، اور اس خواہش کو لے کر میں پاکستان آیا تھا، مگر میری کوشش بارآور ثابت نہ ہو سکی۔ میں پھر بھی پرامن زندگی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کروں گا کہ میری مدد فرمائے۔